بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ فیصل صاحب۔ پاکستان میں سے اگر بھارت کے میڈیا پر جا کر بھارت کو آئینہ کوئی پاکستانی دکھا رہا ہے تو نمبر 1 جو میں گردانتا ہوں وہ راجہ فیصل صاحب ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ بھارت میں جا کر بھارت کو جو آئینہ تلخ حقیقتیں بتاتے ہیں اس میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ راجہ صاحب، آپ جاتے ہیں تو اکثر 2-3 شخصیات جو زیادہ نظر آتی ہیں آپ جو ڈیبیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس میں ایک میجر گورو آریہ بھی ہیں۔ میجر گورو آریہ کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو شاید اس وقت کے بھارتی آرمی چیف سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو کیا پتا یہ جو ویل اکوپڈ افغان آرمی ہے یہ سسٹین کرے گی، لڑے گی، اور طالبان ایسے چھو کر کے آ کے بیٹھ جائیں گے کابل کے اندر، یہ نہیں ہوگا۔ چلو گورو آریہ کی بات کو تو چلو یعنی آپ زیادہ توجہ نہیں دیتے، مجھے پتہ ہے۔ NSA اجیت دوول، ان کا بھی ایک بیان آج ڈیجیٹل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی ڈیفنس اینالسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ افغان آرمی گر جائے گی، لیکن میں ان کے اوپر یقین نہیں کرتا، افغان آرمی لڑتی رہے گی۔ تو سر یہ اتنا بڑا بلنڈر، کیا واقعی ہی یہ NSA کا اور اس کی نیچے جو کمانڈ ہے اس کا یہ بلنڈر ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کیلکولیشن ہے، یا پھر یہ خود جان بوجھ کے لتڑوانا چاہتے تھے امریکہ بہادر کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ میں تھوڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اپنے بہت ہی اچھے دوست میجر گورو آریہ کے بارے میں کہ انہوں نے چناکیا فورم کے نام سے ایک نیا تھنک ٹینک سٹارٹ کیا اور اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کی پہلی ہی ویڈیو تھی جس میں کہ انہوں نے چناکیا فورم میں سوچ بچار کرنے کے بعد ایک وہ اپنی تھیوری یہ دی کہ جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ طالبان کو قطعاً آگے نہیں آنے دے گی، تو وہ تو دھڑم تختہ ہو گیا اس کا۔ اب مجھے شدت سے انتظار ہے ان کی دوسری ویڈیو کا، کیونکہ میں آگے آگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرتے کیا ہیں چناکیا فورم میں، کیونکہ چناکیا کی جو آئیڈیالوجی جس پہ کہ یہ چل رہے ہیں وہ جس طریقے سے فیل ہو رہی ہے، ان کا تھنک ٹینک بھی اسی طریقے سے فیل ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کی اس تھیوری کی، تو میں نے 15 جولائی کے پروگرام میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ 3,80,000 کی بجائے 7,80,000 فوج، یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے، 7,80,000 فوج بھی اگر آپ لے آئیں گے تو کوئی بھی طالبان کو نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان، بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ 75,000 آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن میں نے اس وقت بھی ان سے یہ کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ عوام کھڑے ہیں اور عوام ان کو کبھی بھی نہیں روکیں گے آگے آنے میں۔ جہاں تک بات ہے NSA اجیت ڈوول صاحب کی، تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے 2015-16 میں شاسترا یونیورسٹی میں اپنا ایک بھاشن دیا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں انہوں نے ڈیفینسو افینس کے نام سے ایک ڈاکٹرین جو ہے وہ متعارف کروائی تھی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے دوسرے بارڈر پہ جا کے تو وہاں پہ کسی اور کو پیسے دے کے تو ہم ساری ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروائیں گے پاکستان میں۔ تو خیر انہوں نے ہمارا جو ایک اور فرنٹ ہے اس کو لائیو کرنے کی کوشش کی، جس کی کہ پھوک ساری ہم نے نکال دی ہے، بالکل، اور پوری دنیا کے سامنے ہے کہ باقی ساری دنیا کے جو جہاز ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے سٹاف کو دن کی روشنی میں افغانستان اور کابل میں سے نکال کے لے کے گئے۔ ایک واحد ملک بھارت جس نے کہ رات کی تاریکی میں بےزتی سے بچنے کے لیے اپنے جتنے بھی سولجرز تھے ان کو پیک پوک کیا اور وہاں سے دفان ہوئے۔ بالکل صحیح ہے۔ راجہ صاحب، افغان طالبان کے جو امیر ہیں مولوی ہیبت اللہ، ان کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک 3 رکنی ٹیم بنائی ہے طالبان کی مجلس شورا میں سے، جو یہ ڈٹرمن کرے گی اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کیا TTP افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائیاں تو نہیں کر رہی، اور اگر کر رہی ہے تو اس کو روکے گی۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے TTP کے خلاف افغان سرزمین سے صفایا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، 2 قسم کے TTP کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا لبادہ اوڑھے،
طالبان کے بینر کے نیچے پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے اور وہ پیسے لے کے کرتے رہے، لیکن ایک جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ٹی ٹی اے کے لوگ، بالکل صحیح، وہ ٹی ٹی اے کے لوگ جو کہ پاکستان میں ہی موجود تھے، ان کو آپ ٹی ٹی پی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں موجود تھے، لیکن ان کا جو نظریہ یا ان کا جو تھاٹ تھا وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ ملتا جلتا تھا کہ وہ پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب جب کہ طالبان کی حکومت آئی ہے، سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ آئی تھنک 9 اگست کو یا ارلی اگست میں جب گئے تھے طالبان کا ایک وفد گیا تھا چائنا میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی کنٹری میں۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ بھارت میں بھی کسی کو انت مچانے کے لیے ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو ان کا تو کلیئر سٹانس ہے۔ اب جب کہ پاکستان کے تحفظات تھے ان چیزوں پہ اور بارہا ان کو طالبان کو متنبع کیا گیا اس بارے میں، تو آف کورس طالبان آر ساؤنڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ آنے والے وقتوں میں ان کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان خود کرنی ہوگی، اور جو کھوٹے ہوں گے ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان میں مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ تھے ان کو پاکستان کے یا تو حوالے کرنا پڑے گا یا ان کو خود سزا دینی پڑے گی اس قانون کے مطابق جس قانون کے تحت کہ وہ اپنی امارات اسلامیہ لے کے آئے ہیں، یعنی کہ شریعت کے مطابق ان کو سزا دینی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے راجہ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا، تو پھر یہ پاکستان میں جو ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیٹسفائی ہیں طالبان کے آنے کے بعد، تو پھر یہ اگر ٹی ٹی پی کا وہاں سے صفایا ہو جاتا ہے اور جو پراکسی پاکستان کے خلاف مسلسل کی جا رہی تھی پچھلے 20 سال میں، تو یہ تو پاکستان کے لیے پھر بہت بڑی سکسیس ہے، جس کو شاید عالمی میڈیا طالبان کے اوپر جو ہے فوکس کر کے اور اس طرح کی خبریں پھیلا کر کہیں پر دبانا چاہتا ہے۔ کیا کہیں اس پہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا وہاں سے خاتمہ ہوگا۔ میری نظر میں بہت سے لوگ یتیم ہو گئے ہیں جن میں کہ پی ٹی ایم کے لوگ سر فہرست ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کو کیونکہ ایک پولیٹیکل آؤٹ فٹ تھی، تو اس کو جتنی بھی سپورٹ مل رہی تھی وہ پولیٹیکل سپورٹ مل رہی تھی اس سیٹ اپ سے جو نہ خود 9 میں تھا نہ 13 میں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، نہ ان کے کسی، وہ کہتے ہیں نا کہ باپ دادا کی پہچان نہیں کسی کی، وہ خود کسی کے جہاز میں بیٹھ کے آ کے تو ادھاری گورنمنٹ کر رہے تھے، وہ ادھار کسی بھی وقت چکانا پڑ جانا تھا، جو کہ چکانا پڑ گیا ہے، اور وہ چکائے بغیر ہی وہ وہاں سے کھسکنتر ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ بات کرنا کہ ایک تو پی ٹی ایم یتیم ہوا، ایک ٹی ٹی پی یتیم ہوا، اور جو اپنے بہنوئی سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا افغانستان کے این ڈی ایس کو، میں بی ایل اے کی بات کر رہا ہوں، این ڈی ایس کو وہ اپنے بہنوئی سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے تو بڑی ٹریننگ شیننگ لے کے آ کے اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سپورٹ کرتا ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا اور آپ کے سامعین کا بھی یہ سوال ہوگا کہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ کس تناظر میں ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کلبھوشن جادو کو پکڑا تھا تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ بھی یہاں پہ مبارک حسین پٹیل بن کے پھر رہا تھا۔ تو اب ہمیں اپنے بیچ پھرتے ہوئے مزید مبارک حسین پٹیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اینڈ دس از واٹ دا ریالٹی از۔ اور جیسے ایک سانپ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شدید اکڑ ہوتی ہے، وہ آخری اکڑ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ جال جو کہ پاکستان کے خلاف بنا گیا، اگر اس کو ایک سانپ کے ساتھ تشبیہ دی جائے، بھارتی جال کو
بھارتی سانپ کنسیڈر کیا جائے تو اس سانپ کی موت واقعہ ہو چکی ہے، بس وہ اپنے آخری بال سیدھے کر رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ راجہ فیصل صاحب۔ راجہ فیصل صاحب سے ہم نے گفتگو کی افغانستان کے اوپر، انتہائی مدلل اور واضح انداز میں ان کی گفتگو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔